یہ کہانی پلاسٹک کی 3 بوتلوں چنمن، رانی اور بیلا کے انجام کی ہے، جو ان کے استعمال کے بعد مختلف راستے اختیار کرتی ہیں، اور ان کے انجام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا کوڑا کہاں اور کیسے پھینکنا ہمارے ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک سہ پہر عمران، مریم اور علی کرکٹ کھیلنے کے بعد کھٹے گھر جا رہے تھے۔ گپ شپ لگاتے، چڑمٹر کرتے وہ پلاسٹک کی بوتلوں سے پانی پی رہے تھے۔ عمران نے سب سے پہلے اپنی بوتل خالی کی اور بغیر سوچے سمجھے اپنی خالی بوتل زور سے کچرے دان کی طرف پھینک دی۔ بوتل کا نام چنمن تھا۔ دھڑام سے کچرے میں جا گری، جہاں ہر طرف کچرا ہی کچرا تھا۔ بہت ہی بدبودار اور گندا منظر تھا۔ تینوں دوست سیڑھیاں چڑھ کر دوسری جانب جانے لگے۔ مریم نے اپنے پانی کی بوتل خالی کر کے محض تفریش کی خاطر خالی بوتل پل کے اوپر سے ندی میں اچھال دی، اور تینوں مل کے مریم کی بوتل کو ندی میں گرتے دیکھا، جہاں اور بھی کوڑا تیر رہا تھا۔ لیکن علی نے اپنی خالی بوتل کو ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بوتلیں بغیر سوچے سمجھے پھینکتے دیکھ کر افسردہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بوتل کو اس وقت تک تھامے رکھا جب تک اس نے سڑک کی دوسری طرف کچرا دان نہیں دیکھ لیا۔ اس نے سڑک احتیاط سے پار کر لی۔ علی نے اپنی پلاسٹک کی بوتل بیلا کو پلاسٹک اکٹھا کرنے والے کچرا دان میں ڈال دیا۔ علی نے سوچا کہ بیلا دوسرے کچرے کے ساتھ خوش رہے گی۔ بچے اس گلی میں داخل ہوئے جہاں ان کے خوبصورت گھر تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ تینوں بوتلوں کی کہانی کا اب آغاز ہوتا ہے۔ چنمن بہت دکھی تھی۔ وہ گندے، لیسدار ماحول میں عرصہ دراز سے پڑی تھی۔ ایک صبح اس کو کچرے والے ٹرک میں ڈال کر لے جایا گیا۔ چنمن کو یہ سب بہت بڑا اور تعفن زدہ لگ رہا تھا۔ ٹرک ایسی جگہ رکا جہاں ایک گہرا گڑھا کھودا ہوا تھا۔ سارے کچرے کو اس گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ چنمن اپنے ارد گرد کچرے کے پہاڑ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ ہر طرف زہریلا کچرا پھیلا ہوا تھا۔ افسوس چنمن وہاں عرصہ دراز تک پڑی رہی۔ پھر اسے مٹی نے ڈھانپ لیا۔ پھر وہاں درخت اور پودے لگا لیے گئے اور اس ساری جگہ کو خوبصورت پارک میں بدل دیا گیا۔ وہاں جب بھی بارش ہوتی، سارا پانی زمین میں جذب ہوتا رہا۔ گزرتے وقت کے ساتھ کچرے نے زہریلا مواد چھوڑنا شروع کر دیا۔ سارے پودے اور جانور یہی پانی پینے پر مجبور تھے، اور یہ زہر ان کی صحت کو بہت متاثر کر رہا تھا۔ کیا آپ کو رانی یاد ہے؟ وہ بھی بہت اداس تھی۔ وہ ندی میں بہتی ہوئی دریا میں داخل ہو چکی تھی۔ دریا ایک وسیع سمندر میں اتر گیا۔ رانی بھی ایک بڑی سی لہر کے ہمراہ سمندر میں اتر گئی۔ پھر وہ گھومتی پھرتی سمندر میں ایک بڑے کچرے کے ڈھیر میں داخل ہو گئی۔ رانی نے دیکھا کہ بہت سے کچھوے شاہ پر نگلتے اور مر جاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ رانی باریک زروں میں بدلتی گئی اور مچھلیاں ان کو کھا گئیں۔ پلاسٹک سے متاثرہ یہ مچھلیاں ہماری صحت کے لیے یقینی خطرہ ہے۔ شکر ہے بیلا کی کہانی کا اختتام خوشگوار ہے۔ اس کو فیکٹری میں لے جایا گیا۔ بیلا کو مشینوں میں ڈال کر کارآمد بنایا گیا۔ بیلا بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس ساری پلاسٹک سے کھلونے اور پیچ بنائے گئے۔ بیلا اب ایک جھولے کا حصہ تھی۔ اس پر جب بچے کھیلتے تو وہ بہت خوش ہوتی۔